نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اور ایک جگہ قرآن میں لکھتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني. اور ایک جگہ ہے انی انا اللہ فاعبدنی. اور سب سے اخیر میں ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اندھیری پول کی مسجد سے میرا رشتہ جب میں 8 سال کا تھا تب سے، اور شاید پٹن کی تاریخ میں یہ پہلی مسجد ہے کہ یہیں سے دعوت کا کام شروع ہوا، تبلیغ کا کام شروع ہوا. میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے اور وہ چند بزرگوں کو دیکھا بھی ہے کہ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری سب سے پہلی جماعت لے کر اس مسجد میں آئے تھے، اور اس محلے میں ایک مولانا احمد میاں صاحب کر کے تھے، ان کو جماعت میں ساتھ میں لے کے چلے تھے. اور ایک اللہ کا بندہ جو مکہ میں رہتے تھے، ابھی 2 سال پہلے رمضان میں جس کا انتقال ہوا، بھائی محمد سعادی، پٹن کے تھے لیکن کئی سالوں سے مکہ میں تھے، وہ بھی اس جماعت میں ساتھ تھے. تو کیونکہ مولانا احمد میاں صاحب پہلی جماعت میں تھے اور وہ سارا نظام انہوں نے سمجھ لیا، تو ان کو پٹن کا امیر بنا دیا گیا. اور پھر ان کی عمارت میں ہم نے کئی اچھا خاصا وقت اللہ کے راستے میں لگایا. یوں اس مسجد کی نسبت فکر دعوت کی ہے. آج تو ماحول ایسا ہے، دعوت دو دعوت دو، تو پہلے پوچھتا ہے کہ گلاب جامو ہے کہ بغلاوا ہے، کوئی پلاؤ ہے کہ بریانی ہے، اور پھر نانا پھنٹوس ہے کہ نپھٹ پھنٹوس تو کھلا ہوتا ہوئے گا. دعوت کو ایسا ہوتا ہے. اور ایک دوسری دعوت ہم اپنے جیب میں لے کے گھومتے ہیں، وہ بھی ایک دعوت ہے. جہاں کسی کا میسیج آیا، 5 دوستوں کو فارورڈ کیا یا 5 گروپ میں فارورڈ کیا، یہ بھی ایک دعوت ہے. لیکن میں اس دعوت کو مذاکرے سے تشبیہ دیتا ہوں. جیسے مسجد سے باہر نکل کے، ابھی تو نمازی کم ہے اور یہ کوئی بڑی مسجد بھی نہیں ہے، نہیں تو جہاں بڑی مسجد ہوتی ہے، جامع مسجد ہوتی ہے، تو خطبے تک تو باہر ہوٹلوں پہ لوگ مذاکرے کرتے رہتے ہیں پوری دنیا کے. آج اویسی یوں کرے گا، آج فلاں یوں کرے گا، آج اس کا مرڈر ہو گیا، اب اپنی خیر نہیں، وہ بند ہے، وہاں اتنی آتش زنی ہوئی، اتنی مہاماری پھیلی. یہ سارے مذاکرے ہوٹلوں پر ہوتے ہیں اور وہ موبائل کے ذریعے آتے ہیں. اور اس میں سے کچھ لوگ پھر وہ کہتے ہیں یار نہ کہنا پڑے گا تاکہ لوگ احتیاط کرتے ہیں. گن میں ماسک کی چیکنگ ہے، اور یہاں گھر میں بیٹھے سب عورتوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ گن میں ماسک پہن کے جانے کا ہے. تو یہ قسم قسم کے مذاکرے موبائل کے ذریعے ہوتے ہیں اور دعوت پوری دنیا میں پھیلتی ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم نیک بات ان موبائل کے ذریعے، بھلی بات ان موبائل کے ذریعے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اور ہمارے مفتیان کرام بھی اللہ بھلا کرے ان کا، یوں کہتے ہیں کہ عورتوں کو موبائل مت دو. حالانکہ عورت چھپانے کی چیز ہے، وہ گھر میں رہتی ہے، اس کے پاس موبائل ہے، تو اس کو اگر کوئی نیک بات پہنچانی ہو، جیسا کہ رابعہ بصریہ نے
اپنی باندھی کو کہنا پڑا تھا کہ آج میرا انتقال ہو جائے تو 4 مرد بلا کر میرے کو رات کو ہی دفنا دینا، کہنا پڑا تھا باندھی کو پیغام بار محلے میں لے جا کے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، ان کو پتہ چل گیا، وہ بڑی اللہ والی تھی رابعہ بصریہ، کہ آج میرا دنیا سے رخصت ہونے کا دن ہے۔ تو باندھی نے بھی پوچھا کہ رات کو کیوں؟ تو کہ میں عورت ہوں، چھپانے کی چیز ہوں، عورت نام ہی چھپانے کی چیز ہے، اور اللہ مجھے رات کو بلانے والا ہے۔ اب دفن کرتے وقت تو 4 مرد آئیں گے نا، تو ان کی بھی نظر نہ پڑے۔ ہم عورتوں کو دفنانے کے لیے قبر پر جب جاتے ہیں تو بڑی ہی چادر لے کے جاتے ہیں، ادھر سے پکڑ، کھل گیا، ادھر سے پکڑ۔ راستے میں جنازہ بھی کھل جائے تو عورت کا جنازہ ہے۔ اور اپنی عورتیں سج دھج کر اچھے خاصے جوڑے کپڑے پہن کر بیوٹی پارلروں میں جا کر بہت خوبصورت حسین حور کی طرح بن کر لوگوں کی شادیوں میں اور دعوتوں میں جاتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ نے ہم کو اتنی پابندی دی ہے کہ جنازے میں تو ہم خیال کرتے ہیں، خیال تو گھر میں کرنے کا تھا۔ چھپانے کی چیز عورت ہے، اچھی چیز کو چھپایا جاتا ہے۔ غیروں کو بھی کہتے ہیں کہ کوڑے کرکٹ کو دفن کیا جاتا ہے، کوئی ایسی مثال آتی ہے موبائل میں، اور ہیرے جواہرات کو چھپایا جاتا ہے۔ کیلے کے چھلکے کی مثال دیتے ہیں کہ کو اللہ تعالیٰ نے کیلے میں بھی پردہ رکھا ہے، وہ کہ اندر بہت اچھا گودا ہے، میٹھا ہے، اور اس کے صفات بھی بہت ہے، تندرستی میں بھی اس کا بہت شفا ہے، جنتی پھل ہے، اس لیے اللہ نے اس کو کتنے بڑے پردے میں رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بنت حوا، آدم علیہ السلام کی عورت، آدم علیہ السلام کو بھی کہا کہ یہ تیرے سکون کے لیے میں نے پیدا فرمائی ہے، اور ٹیڑھی پسلی سے آدم علیہ السلام پہلی عورت اللہ کی تخلیق، تو آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکلی، اس لیے ٹیڑھی پسلی۔ اب قیامت تک لوگ بولتے ہیں ٹیڑھی پسلی کو کیا خبر پڑے، اس کی عقل تو ایڑی کے نیچے، پکی پانی ہے، سب جگہ کہوت ہے بچوں۔ لیکن ایسی عقل مند عورت ہے، ایسی عقل مند عورت ہے کہ دنیا کا کوئی مرد بھی، بڑے سے بڑا شیر بھی اس شیرنی کے آگے جھک جاتا ہے اور جھکنا پڑتا ہے، سمجھے؟ مگر اللہ نے قرآن میں کہا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد زبردست ہیں، عورتوں پر قبضہ کرنے والے ہیں، قوام ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ مردوں کو طاقت تو دی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 2-3 تھپڑ مار کے گھر میں بٹھا دینے کا۔ ہاں، عورتوں کی عزت کیا کرو، وہ بہت قیمتی ہیں، اور وہ آپ کے سکون کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اگر تھپڑ مارو گے تو سارا سکون زندگی بھر کے لیے ختم ہو جائے گا، سمجھے؟ اس لیے عورتوں کو حسن اسلوب سے سمجھایا کر۔ میں آپ کے یہاں پٹن میں آیا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں آیا، کئی دنوں سے میں کوشش کرتا تھا کہ پٹن میں ایک جمعہ مجھے مل جائے، کیونکہ میری ایک ذمہ داری ہے، پرسنل لا بورڈ، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا میں رکن ہوں، اور وہاں ذمہ داری سب کو دیتے ہیں کہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنی اپنی جگہ پر لوگوں کو اچھی نصیحت کرو، دین کی طرف آمادہ کرو۔ تو میں ابھی تک کوئی کام کیا نہیں تھا، 2-4 سال پہلے کورونا میں کیا تھا، آج میں یہاں سے پھر سے شروع کرتا ہوں۔ یہ اصلاح معاشرہ کی بات ہوگی، باقی خطیب اور واعظ تو بڑے بڑے علامہ ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ میں نے کبھی مختصر 2-3 آیتیں پڑھی، اب اس کو میں تھوڑا سا سمجھا دوں۔ پہلی 2 آیتیں پڑھی بسم اللہ کے ساتھ، اس میں لفظ رحیم آیا ہے، اور اس مسجد کا نام بھی مسجد رحیمہ رکھا ہے۔ ایک نقطہ سمجھا دوں، سب سے آخری آیت میں وہ نقطہ ہے۔ رحیم کہتے ہیں اللہ کی صفت کو، بہت زیادہ مہربان، رحم والا، اور اس کو مسجد سے جوڑا تو مسجد کیونکہ مؤنث ہے، وہ جاتی واچک میں استری واچک کہا جاتا ہے گجراتی میں، اس لیے رحیم کے ساتھ ہا لگتی ہے، الف نہیں لگتا، مسجد رحیمہ
لیکن ایسے ہی کسی کو آپ موبائل میں رحیمہ 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 کر کے تھوڑا اسپیس چھوڑ کے اخیر میں تجھے بلا رہی ہے، یا نبی لکھو تجھے بلا رہی ہے، تو بھی اس کے دماغ رحیمہ کے چکر میں آدھا گھنٹہ چلے گا، کیسی ہوگی، کیوں بلا رہی ہے، کیا ہونے والا ہے، ہوگی تو اچھی ہوگی تو میسج آیا۔ اس کو کہتے ہیں وسوسہ، شیطان نے بھیجا، جو اخیر آیت میں ہے الذی یوسوس فی صدور الناس۔ یہ شیطان جو ہے لوگوں کے دلوں پر قبضہ کرتا ہے اور ایسے وسوسے ڈالتا ہے، پتہ نہیں چلا کسی کو۔ اب آپ اگر مسجد رحیمہ بولو، خیر یہ کسی رحیمہ بھائی نے بنائی ہوگی اس کا صدقے کے لیے، ثواب کے لیے، لیکن ہم اس کو جوڑیں گے اللہ کو۔ اللہ رحیم ہے اور مسجد جو ہے سجدہ کرنے کی جگہ، سیدھا ترجمہ، لیکن دنیا کی تمام مسجدیں اللہ کا گھر ہے۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ جتنے امام ہیں اور جتنے مسجدوں میں دعوت دینے والے، دین کی دعوت دینے والے ذمہ دار ہیں، ہم ان کو تو اللہ والے کہتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو اللہ والے نہیں سمجھتے۔ بیٹا پانی گیا تھوڑا، سمجھے؟ اور دعوت و تبلیغ کی محنت 100 سال سے چلی، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ پٹن میں یہیں سے شروع ہوئی۔ اس کا پہلا مقصد یہ کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف جوڑو، تو اللہ والے بن کر اللہ والے بناؤ، سیدھی بات ہے۔ تو میں اپنے آپ کو اللہ والا نہیں کہوں گا، لیکن آپ جو کوئی بھی جلدی آ گئے ہیں مسجد میں وہ سارے کے سارے اللہ والے ہیں۔ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اسی لیے آپ اذان سے پہلے مسجد میں آ گئے۔ اب محنت دعوت کی کہیں بھی ہو رہی ہو، کسی بھی فرقے کی ہو رہی ہو، کسی بھی شعبے کی ہو رہی ہو، وہ سارے کے ساتھ، کیونکہ یہ فطری چیز ہے۔ انسان اللہ کا بندہ ہے اور دنیا میں اللہ نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ کل ایک جگہ میں بیٹھا تھا، آپ کس کے خلیفہ؟ لوگ یہ پوچھنے چاہتے ہیں کہ پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کتنے پاور میں ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، کیسے ہیں، آپ کس کے خلیفہ؟ میں کہا میں اللہ کا خلیفہ ہوں اور آپ بھی اللہ کے خلیفہ ہیں۔ آپ مسجد میں امامت کراتے ہیں تو آپ بڑے خلیفہ ہیں، چھوٹا خلیفہ میں آپ کا چھوٹا بھائی۔ میں بھی دعوت دیتا ہوں، مجھے کم وقت ملتا ہے، آپ کو 5 وقت نماز میں ملتا ہے، اور آپ ایسے خلیفہ اللہ کے ہیں کہ پیچھے اس امام کے جو رکعت باندھی تو 10 منٹ کے لیے تو آپ کے غلام بن ہی جاتے ہیں، وہ پورے فرما بردار بن جاتے ہیں۔ کسی کی مجال ہے کہ رکوع میں سے کھڑا رہے، یہ امام کے پیچھے میرے نہیں رہنا، میں کھڑا ہی ہوں گا، رکوع میں بھی نہیں جاؤں گا، میں سجدے میں بھی نہیں جاؤں گا، یہ امام بیکار ہے، میری بات نہیں مانتا۔ کوئی بڑے ایسے ہوتا ہے نا پاورفل دنیا میں، جاؤں گا مسجد میں جاؤں گا، اللہ کا گھر ہے، جانا تو پڑے گا، پر جوتے چپل کے آگے کھڑا رہتا کہ وہ امام برابر نہیں ہے، اس لیے میں مسجد میں نہیں آتا، پر مسجد تو اللہ کا ہے، میں اللہ والا ہوں۔ وہ بھی بولتا ہے کہ میں اللہ والا ہوں اور اللہ کے گھر میں آ رہا ہوں، مسجد بھی میں نے بنائی ہے، یا میں مسجد کا ٹرسٹی ہوں، پھر بھی امام کے بارے میں وہ شیطان نے اس کو بھڑکا دیا ہے۔ اسی کو میں کہتا ہوں کہ وسوسے کہاں ڈالتا ہے شیطان۔ سنو، یہ بھی ایک وسوسہ ہے، شیطان کس طرح وسوسے ڈالتا ہے وہ بھی سمجھا لو۔ کتابوں میں آتا ہے حدیث کی کہ شیطان مچھر کی شکل میں بندے کے دل پر بیٹھ جاتا ہے، اندر گھس کے، گھستا ہے تو رومال باندھے، ماسک آیا ہے نا، ابھی تو ایسے نہیں گھستا۔ شیطان کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ کی شعاعیں آپ نے دیکھی ہوگی، اس میں تھوڑی بہت گرمی ہوتی ہے، حرارت ہوتی ہے، دھوئیں کی شکل ہوتی ہے، تو دھواں تو نہیں بھی گھس سکتا ہے۔ اور وہ شیطان جس آگ سے بنا ہے وہ دکھائی دینے والی آگ نہیں ہے، اندھی آگ ہے، اسی لیے جہنم کی آگ بھی اندھی ہے۔ تو میں مثال دیتا ہوں، میں نے ایک مولانا کو کہا کہ یہ مثال صحیح ہے، تو بالکل صحیح ہے۔ میں کہا ایک بند کمرے میں 4-5 ایسے تھوڑے اللہ کے سے دور بندے بیٹھے ہوں، کمرہ ہو بند، تو اندر مل جا کے تھوڑا ہو
क्या कहते हैं उसको, सफोकेशन होता है, घबराहट होती है, या रात को उनके करीब सो तो बदबू आती है और गर्म गर्म हवा नाक में से निकलती है, ज़्यादा सांस चलता है। और बाद अल्लाह के बंदों के पास मैं बैठता हूँ और जमात में होते हैं, 10-12 आदमी साथ में होते हैं, तो ये बात नहीं होती, इसका क्या मतलब? तो कहते हैं वो शैतान अंदर जाता है, वो आग से बना है, वो उच्छ्वास आपका जो सांस बाहर निकलता है वो गर्म होकर निकलता है। और अल्लाह के बंदों का सांस तवाज़ुन के साथ रहता है, क्योंकि वहाँ शैतान नहीं गया, उनके कल्ब पर नहीं बैठा। और शैतान कल्ब पर जब बैठता है तो वसवसे डालना शुरू करता है, जैसा कि 2 वसवसे तो मैंने आपको गिना है। अब औरत तैयार होकर बाहर क्यों जाती है, तुम्हारी ताबे नहीं होती, वो भी समझा दें, ताकि कोई बात जावे नहीं, आप अच्छे तरीके से उसको समझना। और घर जाकर औरतों को भी कहो कि ये नुक्ता है, औरत नाम ही रखा है, और कुरान में अल्लाह ने कहा अंतुम लिबासुल लकुम व हुन्ना लिबासुल लहुन, ये है कि तुम उनके लिए पोशाक हो, लिबास हो, और वो तुम्हारी लिबास है, पोशाक है। अब कपड़े क्यों पहन दो, सब नंगे फिरे तो अच्छा नहीं, कयामत के दिन सब नंगे होंगे। दुनिया में कपड़े पहनने की क्या जरूरत? लिबास, कपड़े, पोशाक ऐब ढांकने के लिए होता है, एक दूसरे के ऐब ढांकने के लिए होता है। मैंने कल एक पाकिस्तान के मौलाना का बयान यूट्यूब पर सुना, तो कहता है 99% का ख्याल ये है कि मेरा मियाँ मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मैं उससे मुवाफिक नहीं हूँ, लेकिन कुछ समझ में तो आता है कि हमारी औरतें सज धज कर तैयार होकर बाहर जाती है, तो जो चर्चे करती है ना आपस में, वो ये करती है कि मेरा मियाँ मुझसे बराबर मिलता नहीं है, बराबर नहीं है, तेरा अच्छा है। क्या हुआ? ये उसके दिल में एक वसवसा पैदा किया है शैतान ने। और फिर जितनी बुराइयां हैं, बुराइयों की जड़ यहीं से शुरू होती है, यहीं से शुरू होती है। तब इसका इजाला, ये इश्काल तो मैंने पैदा कर लिया, और इसका इलाज भी तो मुझे ही बताना पड़ेगा ना। तो आप लोग अपनी औरतों को थोड़ा अच्छा रखो, वो जो मांगे वो दो। और कभी कभी मोहब्बत में जो शादीशुदा है उनको समझाया भी करो कि देख, मैंने तेरे को फुला की शादी को 2 जोड़े सिलाए थे, ईद के दिन 3 जोड़े दिए थे, और फुला जगह गए, कोई त्यौहार भी न था, व्यवहार भी न था, गए कपड़े की दुकान में, तुझे पसंद आए तो 2 और दे दिए थे, और वो तुमने पहन के अभी तक मुझे नहीं बताया। अरे भाई, मैं फुलानी की शादी में नहीं गई थी, पहन के गई थी, तुम थे नहीं, नहीं, तुम तो जमात में चले गए थे। जब वो ये बोले कि तुम नहीं थे, उस वक्त तो तुम उसको पकड़ लो। एक काम कर, आज ऐसी ही तैयार हो जाए जैसी तुम उसके शादी में गई थी, और फिर अपने यहाँ 24 घंटे गुजारेंगे घर ही में, तो कैसी मोहब्बत पैदा हो। ये मोहब्बत पैदा करने के नुस्खे हैं, ये अल्लाह ताला ने मर्द के अंदर में रखे हैं, लेकिन हम हैं, और हम भी तो उनकी मोहब्बत में बहुत कुछ कर डालते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता। उनके बच्चों की परवरिश के लिए हम ज़मीन आसमान एक कर देते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, किस्म किस्म के हुनर और कारीगरी करके पैसा कमाते हैं। बहुत से तो ऐसे हैं कि उनको वक्त ही नहीं मिलता, सिर्फ मुश्किल से 5 मिनट मस्जिद में आते हैं, 10 मिनट मस्जिद में आते हैं। और अब तो ये जुमा का वक्त ऐसा है, सब जगह ये रोक लगा हुआ है, 1 बजे यहाँ होगी, 2:30 बजे वहाँ होगी, मैं दुकान बंद करके आऊँगा, मैंने नमाज पढ़ के आऊँगा, तुम भी चला जाना दूसरी गाड़ी वाली में। ये पूरी दुनिया में निज़ाम थोड़ा चल पड़ा है। तो मैं ये कह रहा था कि ये एक नुस्खा है मोहब्बत से समझाने का, थप्पड़ से नहीं। और एक और नुस्खा समझा दूँ, सीधा साधा, वो तो किसी में कुरान हदीस के अंदर आता ही नहीं। बिल्कुल, इंसान का बच्चा पैदा होता है तो क्या करता है? सबसे पहले रोता है। क्यों रोता है? इतनी बड़ी दुनिया दे दी, पहले माँ के पेट में 3-3 झिल्लियों में अंधेरे में था बच्चा, और जैसे बाहर निकला कर रोना शुरू कर देता है। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला को भी शर्म आती है, इतना बड़ा तोहफा दे दिया, पूरी दुनिया है, जितना घूमना हो फिरना हो, फिर भी क्यों रोता है? वो इसलिए रोता है कि उसकी खुराक की नली, रोजी की जो कनेक्शन था वो टूट गया, दुनिया में आया,
वो दाइए तो निकाल देती है वो नली, जहाँ से उसको खुराक मिलती, नाप, बराबर। तो वो रोना शुरू करता है कि अब मैं कैसे खाऊंगा, मैं बहुत अच्छी गुज़ा थी मेरी, वो भी खत्म हो गई, इसलिए वो रोता है। और जब वो रोता है तो माँ उसको गले से लगाती है, तो माँ के आंचल में दूध आता है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की कुदरत है, तो फिर वो वहाँ से अपनी ग़िज़ा हासिल करता है, तो खामोश हो जाता है। एक दूसरा, बच्चे की पैदाइश में थोड़ा सा, तुम 2 घंटे 4 घंटे में माँ तो उसके करीब है ही, या उसका बाप जाए या उसका दादा जाए या उसकी खाला जाए उसके करीब, तो वो मुस्कुराता है। जब पेट भर जाता है ना, बूटी दे देते ना, तो भी उसका पहले दिन तो पेट भर जाता है, तो वो मुस्कुराता है और सबको पता है, हाँ कैसा है, तेरी भूपी जैसा है, तेरे भैया भाभी जैसा है, और बराबर अच्छा है, और वो मुस्कुराता है, तुम बोलते हो तो मुस्कुराना उसका। तो ये मुस्कान जो है वो मोहब्बत पैदा करने का एक आला है, एक जरिया है मुस्कान। अल्लाह ने बच्चे के जरिए से तमाम इंसानों को सिखा दिया कि अगर कोई तुम्हारी नफरत करता हो उसके सामने मुस्कान कर दो, कुछ खर्चा है, हदिया तोहफा नहीं देना है, सिर्फ मुस्कुराहट से बात करोगे तो भी उसके अंदर आधी नफरत दूर हो जाएगी। बच्चे के जरिए से सिखाया। और जो पहली बात मैंने बताई कि रोता है, तो बच्चे के जरिए से तमाम इंसानों को ये दावत है कि अगर तू अपने खालिक और मालिक से रिस्क उतारना चाहता है तो खालिक और मालिक के सामने गिड़गिड़ा रो, किसी और के सामने मत रो। ये बच्चा सिखलाता है हमको, 1 दिन का बच्चा है, और कहाँ तक सिखलाता है मालूम? 2 साल तक सिखलाता है, जब तक उसका दूध नहीं छुड़ाते। वो अपनी तमाम हाजतें रोकर पूरी करता है, बिस्तर गीला करता है तो भी रोता है। माँ समझ जाती है कि बिस्तर गीला हुआ है, तो जब हटा देती है खामोश हो जाती। भूख लगती है तो रोता है। और जहाँ कोई नया आदमी आए, जितने सबसे मुस्कुरा के मिलता है, अजनबी आए, कोई भी आए, उससे मिलते हैं, वो नहीं देते 100 रुपये, लो देता है, लो, तो सबसे मुस्कुराता है। जो जितना, जिसके पास जितना मुस्कुराता है उसको हदिये तोहफे देते हैं। तो मुस्कुराना, आज दुनिया में माहौल नफरत का है।